ویلکم بیک ناظرین. سرور صاحب عوام مسائل کا شکار ہے، لیکن اسی عوام کو آپ نے فیس کرنا ہے. اب ایک سیاسی جماعت کے قالب میں ڈلنے کے بعد آپ کے پاس ایسا کون سا پروگرام ہے کہ عوام اب آپ پہ ٹرسٹ کریں؟ کسی اور سیاسی جماعت پہ، کسی اور مذہبی جماعت پہ تو عوام کا شاید وہ ٹرسٹ ابھی تک بحال نہیں ہو سکا ہے. شاید آپ کے پاس، آپ میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ لوگ آپ کو چنیں گے اور آپ کو یقین ہے کہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے؟ وہ ہمارا مینیفیسٹو ہوگا، وہ ہمارا ایکشن ہوگا، وہ ہمارا عمل ہوگا. لیکن ماضی میں جو ہماری زندگی رہی اور جو قربانیاں ہیں اس ملک کی بقا و سلامتی کے لیے، اس ملک میں امن و امان کے لیے، محبت اور رواداری کے لیے، اور جو برداشت ہم نے دکھائی اپنے اس تاریخ کے اندر، جو ہماری سن 1990 سے لے کے 2 قیادت کی قربانیاں، اتنے ساتھیوں کی قربانی، کہ ہم نے آئین اور قانون کے دروازے کو کھٹکھٹایا. اور ہم نے ابھی جب لانگ مارچ کیا اس مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، عوامی ایشوز کے اوپر، ہم نے لانگ مارچ اسلام آباد نہیں کیا، ہم نے لانگ مارچ سکر کیا، ہم نے لانگ مارچ اسلام آباد سے لاہور کیا. اس لیے کہ ہمیں ان ایوانوں کو نہیں جگانا، ہمیں اپنی قوم کے شعور کو بیدار کرنا ہے کہ نہیں، تمہارے ہاتھ میں ہے اس ملک کی قسمت، تم بدلو گے اس ملک کی قسمت. یہ تمہاری 4 انگلیاں، ان کا استعمال اس ملک کی قسمت بدل سکتا ہے. کہ ووٹ ڈالتے وقت اپنے سیاسی شعور کا ثبوت دو، کیونکہ اس جرائم کے اندر، اس کرپشن کے اندر، اس بھوک اور افلاس کے اندر، اس دہشت گردی کے اندر آپ کا ہاتھ ہے کہ آپ کے ووٹ سے یہ لوگ منتخب ہوئے. ہم عوام کو یہ نہیں پتا آپ کون سی امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں، عوام کو یہ پتا ہے کہ اسے روزگار میسر ہے. اور ہمارے بعد کی وہ قومیں جنہوں نے ہمارے بعد ترقی کی، ہمارے بعد ان آزادی نصیب ہوئی ہے، وہ آج پوری دنیا میں چھا گئے. میں مثال دیتا ہوں ایک جاپان کی. میں جاپان کو دیکھتا ہوں، میں نے جب اسکالرشپ پہ میں گیا، وہاں رہا سہا، وہ میں نے دیکھا کہ اس قوم نے ہم سے زیادہ تکلیف اٹھائی ہے. وہاں انہوں نے 2 بم کھائے، ہم نے 1 بم بنایا ہے. اور ہمارے بھوک افلاس دیکھیں اور ان کی بھوک افلاس دیکھیں کہ وہاں جب ابھی ان کے اندر خودداری، ان کے اندر نیشنلزم، ان کی لیڈرشپ، ان کی عوام کے اندر جو ایک دوسرے سے جو ایک محبت اور اپنی کنٹری کے لیے جو ان کی کنٹریبیوشن ہے، وہ مثالی ہے. اور آج آپ دیکھیں ان کی اس کنٹریبیوشن نے دنیا کا کوئی ملک، دنیا کا کوئی ایسا گھر موجود نہیں ہے جس کے گھر کے اندر میڈ ان جاپان کی چیز، گھڑی، الیکٹرانکس آئٹم یا کسی بھی صورت کے اندر وہ موجود نہ ہو. اس قوم نے اپنی تاریخ سے سبق سیکھا، اس قوم نے، اس کی لیڈرشپ نے اپنی قوم کو پڑھانے بھیجا اس دشمن ملک کے اندر جس دشمن نے اس کے اوپر بم گرایا تھا. اور اس غیرت نے آج ان کو کہاں کھڑا کیا ہے. دیکھا ہی گیا ہے کہ کچھ سیاسی جماعتوں کی آپس میں کبھی بھی نہیں بنی. اس سلسلے میں متحدہ قومی موومنٹ، جماعت اسلامی، اگین متحدہ قومی موومنٹ، سنی تحریک، پھر متحدہ قومی موومنٹ اور ANP، یہ کچھ مثالیں ہیں. متحدہ کی آپ سے کیوں نہیں بنتی؟ کیا وجہ ہے کہ آپ ان کی اور وہ آپ کی وکٹوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ ایک عام آدمی کو ایسا لگتا ہے کچھ پرسنل ٹسل ہے یا کیا معاملہ ہے؟ اصل میں یہ تکلیف 2002 سے پہلے ہمیں نہیں تھی. متحدہ نام کی تکلیف نہیں، 2002 یہ تو 80 میں تھے، ہم 90 میں تھے. 2002 سے پہلے ہمیں یہ تکلیف نہیں تھی، ہماری وکٹیں نہیں گرتی تھی اتنی. لیکن کیونکہ ہم ہمارے ایک نظریہ، ایک فلسفہ، ایک مشن کے تحت ہم ان ہوئے تھے. ہمارا کوئی تضاد نہیں تھا، کوئی دونوں ڈفرینٹ نظریات کے لوگ، ڈفرینٹ سوچ، ڈفرینٹ تھنک کے لوگ ہیں. لیکن مسئلہ 2002 کے بعد شروع ہوا. ہماری وکٹیں گرنا جو شروع ہوئی ہیں 2002 کے بعد ہوئی. وجہ یہ کہ جب ہم نے سیاست میں قدم رکھا تو یقیناً یہ اصول ہے کہ جیسے گاؤں کا چودھری دوسرے چودھری کو برداشت نہیں کرتا، تو وہ ایک ووٹ تو ڈسٹریبیوٹ ہوگا، وہ اسی شہر کا ووٹ ڈسٹریبیوٹ ہوگا، وہ اسی گھر کا ووٹ ڈسٹریبیوٹ ہوگا کہ میری ماں کسی طرف ہے تو میری بہن کسی طرف ہے، میرا والد کدھر ہے، بھائی کدھر ہے. وہ یہ اصل مسئلہ یہ. اور کسی کے لیے کوئی پرابلم ایسی ہے نہیں، کسی کا ایسا ووٹ بینک ہے نہیں یہاں پہ. یعنی یہ 2002 کے اندر ہماری 4تھ پوزیشن تھی. اگر آپ متحدہ مجلس عمل کو نکال دیں تو ہم 3rd پوزیشن پہ تھے. وہ تو ایک اتحاد تھا ایک تمام جماعتوں کا، لیکن ہم انڈیویجول الیکشن فائٹ کیا تھا. اور ریاستی دہشت گردی کہ انتہا تھی کہ ہمارے مرکز کا محاصرہ تھا، ہمارے لڑکوں پہ FIR لانچ کی گئی تھی، مطلب ہمیں الیکشن سے آؤٹ کرنا تھا. ہوا وہ. اور جس طرح ہم نے بے سر و سامانی میں وہ الیکشن لڑا ہے، لوگوں نے اپنی محبت میں ووٹ دیا، تو اس میں بھی تقریباً میرے خیال ہے 7,000 8,000 10,000 ووٹ لوگوں نے، جو ہمارا وہاں پہ ایجنٹ موجود نہیں ہے اس میں یہ ووٹ کاسٹ ہوئے. تو اور اب تو 2011 ہے، تبدیلی آئی. متحدہ اکثر یہ الزام عائد کرتی ہے کہ سنی تحریک کے پاس اسلحہ بے شمار ہے، بھرمار اسلحہ ہے. ایسا ہے واقعی؟ اور اگر ہے تو کہاں سے آیا، کس مقصد کے لیے؟
یہ تو ہم وکی لیکس سے چل کے پوچھتے ہیں. وکی لیکس ہمیں بتائے گا کس کی کتنی بڑی فوج یہاں پر ہے. وکی لیکس بتا رہا ہے اور ایجنسیاں ادارے بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جسٹس صاحب نے کیوں اتنا بڑا ایکشن کیا. وہ ہمیں بتائے گا 12 مئی. وہ ہمیں بتائے گا وہ وکلا جو زندہ جلے تھے. تو تاریخ کی ہم جائیں گے تو یہ ہے کہ وہ اور معاملات دوسری طرف چلے جائیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے اندر برداشت پیدا کریں اور ایک دوسرے کے لیے اسپیس پیدا کریں. یعنی متحدہ قومی موومنٹ کو کچھ لوگ ہیں، اب بھی کچھ لوگ ہیں جو متحدہ قومی موومنٹ کو ایک سیاسی جماعت نہیں سمجھتے، وہ اسے ایک لسانی جماعت کا درجہ دیتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ متحدہ کے پولیٹیکل اسٹرکچر کو کاپی کیا، نقالی کی اس کی سنی تحریک نے. وہ بھی سیکٹر اور یونٹ کی سطح پہ کام کرتے ہیں اور آپ بھی. اگر متحدہ کو اف ایٹ آل لسانی جماعت مان لیا جائے تو اس کی نقل کرنے والا سیاسی جماعت کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل میں نے ایک بات کہی شروع کے اندر، کسی تنظیم کا جو نظم ڈسپلن ہوتا ہے وہ تنظیم کا بیک بون ہوتا ہے. طریقہ کار تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے جماعت اسلامی کو فالو کیا. جماعت اسلامی سے بڑھ کر میرے خیال اس پاکستان میں آرگنائزیشن کے لحاظ سے نمبر 1 ہے بغیر کسی اس کے، تو انہوں نے ان کو فالو کیا. تو اگر کسی کا اچھا کام ہے اور مل جل کر وہ کام کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. سنی تحریک نے اپنی ٹاپ لیڈرشپ کو سانحہ نشتر پاک جیسے المناک واقعے میں کھو دیا، لیکن ایک عام خیال یہ ہے، ایک اس وقت کے اگر حالات و واقعات کا جائزہ لیا جائے، میڈیا رپورٹس دیکھی جائیں، اخباری بیانات دیکھے جائیں، تو شاید سنی تحریک کا زیادہ تر وقت پریس کانفرنس کرنے، میڈیا ریلیزز ایشو کرنے، الٹیمیٹم دینے اور پھر حکومت کی درخواست پر اس الٹیمیٹم کو واپس لینے میں صرف ہوا. جبکہ آپ لوگ اس وقت اس صورتحال کو بہتر طور پہ سنبھال بھی سکتے تھے اور حکومت پہ دباؤ بڑھا کر کے کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل کر سکتے تھے، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں. کیوں؟ یقیناً جو لگاتار 2 سانحے تھے، ایک جب ہمارے قائد ہم سے جدا ہوئے، یہ تو وہ گھر جانتا ہے جس کے گھر سے اس کی قیادت چلی جائے. مطلب ابھی ہم 2000 کے دکھ سے باہر نہیں آئے تھے، غم سے، تو یہ دوسرا 2006 میں ہماری پوری قیادت، جو ہمارا دماغ تھے، ہمارا سب کچھ تھا، اس کا ون ٹو آل، ٹاپ ٹو باٹم چلا جانا یقیناً ایک بہت بڑی خلا تھی. تو اس میں ہمارے بہت چیلنجز تھے کہ اپنی قوم کو اکٹھا رکھنا، تنظیم کی ساکھ کو برقرار رکھنا، اور اس نے دہشت گردی کے دور میں ان حالات کے اندر اپنے کارکنان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کے معاملات تھے، ان چیزوں کو ایک دم سنبھال کر رکھنا، ان کی قوت کو جمع کر کے رکھنا. سب سے بڑا چیلنج تو یہ تھا کہ ان کا مشن، ان کا وہ نظریہ، ان کا وہ مقصد جس کے لیے وہ قربانی دی تھی، وہ ہم کہیں کھو تو نہیں دیتے. تو اس وقت ہمیں سب سے اہم ہمارا کام یہ تھا کہ ہمیں سب کو یونائٹڈ رکھنا تھا. اس کے لیے یقیناً ہمیں بہت بڑی ایفرٹس کرنی تھی، اور ہم احتجاج، بھرپور احتجاج بھی کیے. اور ہم سے بڑی بڑی پارٹیاں ہیں جن کی پوری قیادتیں چلی گئیں، تو پوری گورنمنٹ ان کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود، پوری طاقت، پورے ادارے ان کی طاقت ان کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود، یہ تو پاکستان کی ایک تاریخ ہے. اس کو تو آپ اور میں ڈینائی نہیں کر سکتے کہ حضرت لیاقت علی خان مرحوم سے لے کر اور آج کی ہم قیادت دیکھ لیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت تک آ جائے، بھٹو کی شہادت آ جائے، بڑے بڑے اکابرین کی شہادت دیکھیں، ضیاء الحق کی شہادت دیکھ لیں، مطلب سارے معاملات کو دیکھیں، کیونکہ اس کے بعد آج تک کوئی نتیجہ نہیں آیا. تو ہم تو ایک چھوٹے سے ایک کر رہے تھے، اور ہماری تو قیادت چلی گئی تھی. کسی کی قیادتیں نہیں گئی ہیں، لوگ گئے، ہماری پوری قیادتیں گئی. تو یقیناً ہمیں اپنا سنبھالنا تھا. اور پھر آج دیکھ لیں، آج ہم اپنے اس حکمت سے، اپنے بزرگوں کے مشورے سے اپنے آپ کو دوبارہ منظم کیا، اور آج آپ کے سامنے موجود ہیں. وہ آپ بہتر یہ وقت فیصلہ کرے گا کہ ہم نے کیا فیصلہ کیا تھا اور ہم نے کیا جدوجہد کی. ٹھیک ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ملتے ہیں.